ہے۔ عزیز زیارت کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور زیارت وہ عبادت ہے کہ اس کا ثواب آپ سوچ نہیں سکتے کس قدر زیادہ ثواب۔ معرفت کی بات، جب کسی نے کہا کہ زیارت امام حسین کا ثواب کتنا ہے تو فرمایا اگر معرفت صحیح ہو تو ایک مستحب حج کا ثواب۔ حج کا ثواب کا نہیں، اگر معرفت زیادہ ہو تو 10 حج کا ثواب۔ یہ معصوم بدلا ہے کہ 10 حج کا ثواب کا نہیں، معرفت اگر بلند ہو 100 حج کا ثواب۔ بڑھتے گئے امام حسین کی زیارت کے لیے فرمایا اگر معرفت کامل ہو، کسی سے بغض و کینہ نہ ہو، یہ شرط ہے۔ معرفت سب کو معاف کرے، جس نے آپ کو ستایا ہے، دنیا میں نقصان پہنچایا ہے، سب کو معاف کرو۔ اگر معرفت کامل ہو، بغض و کینہ کسی سے نہ ہو، تو امام حسین کی زیارت کا ثواب 1,00,000 حج کے برابر۔ یعنی عقل حیران، 1,00,000 حج مستحب کا ثواب لینے آئے۔ البتہ اس کی شرائط ہے اور مولا نے تفصیل بتائی۔ زوار کو کم سے کم کربلا سے نجف سے 14 چیزیں لے کر جانی ہیں، 14 کم سے 14 چیزیں سیکھ کر جانی ہیں، پھر ملے گا 1,00,000 حج کا ثواب۔ پیسہ سب نے وہی خرچ کیا، ٹائم وہی خرچ کر رہے ہیں، لیکن خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ 14 کم سے کم چیزیں یہاں سے لے کر جائیں گے، انشاءاللہ 1,00,000 حج کا ثواب۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ مولا علی علیہ السلام نے زیارت، مولا علی علیہ السلام کی جو ہم پڑھتے ہیں زیارت امین اللہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ زوار کو کیا کیا یہاں سے لے کر جانا ہے۔ پہلا جملہ ہے زیارت امین اللہ میں، اللہم اجعل نفسی مطمئنتاً بقدرک۔ میں زوار ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا۔ پہلی چیز جو سکھائی معصوم نے، پروردگار مجھے نفس مطمئن عطا فرما۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے، ہاں بہت بڑی دعا ہے۔ مجھے، میں زوار مولا حسین ہوں، میں زوار مولا علی ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، مجھے نفس مطمئن عطا فرما۔ عزیزو نفس مطمئن سمجھتے کیا ہے؟ نفس مطمئن وہ ہے جس میں ذرہ برابر ٹینشن نہ ہو، ذرہ برابر اسٹریس نہ ہو، ذرہ برابر پریشانی نہ ہو، ذرہ برابر خوف نہ ہو، اسے کہتے نفس مطمئنہ۔ صرف مولا کی ذری کو چوم کے نہیں آنا ہے، یہاں سے نفس مطمئنہ لے کر جانا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ایک ایک جملہ ہے زیارت امین اللہ کا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مجلس کی ضرورت ہے، تاکہ زوار خالی ہاتھ نہ جائے۔ بھائی نفس مطمئنہ کیسے ہوگا؟ انسانوں کو ٹینشن ہے، پریشانی، ہزاروں ٹینشن ہے۔ اب ایک ٹینشن پریشانی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میں فقیر ہوں، میں قرضدار ہوں۔ یہ بھی یہاں سے حل ہو جائیں گے مسئلے مولا حسین کی بارگاہ۔ ایک ٹینشن یہی بزنس کا ہے، دوسرا ٹینشن میاں بیوی کا ہے، بیوی تنگ کر رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے میاں تنگ کر رہے ہیں، یہ بھی دنیا میں ٹینشن ہے۔ تیسرا ٹینشن بچے نالائق ہیں، بات نہیں سنتے، یہ بھی بڑا ٹینشن ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ سارے حل یہاں پر موجود ہیں، حسین مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ یہاں سے نفس مطمئنہ لے کر جائیں۔ ہمارے استاد سے مرحوم ہو گئے کہ سال ہو گئے، بہت بڑی شخصیت حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی، 150 سے زیادہ تو کتابیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے تھے میں جب بھی امام کے روزے پہ جاتا ہوں تو خالی نہیں آتا،
ایک درس امام سے لے کر آتا ہوں۔ ہم صرف زیارت کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ اولیاء خدا ہے کہ میں خالی نہیں آ جاتا، میں جب امام رضا کے درگاہ میں جاتا ہوں، مولا مجھے ایک درس عطا فرما۔ اب کیونکہ ہم مولا سے پیسہ مانگتے ہیں تو مولا پیسہ دیتے ہیں، جو درس مانگتے ہیں انہیں درس دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ عزیزو، زیارت کا بہت بڑا مقصد ہے نفس مطمئنہ، یعنی ذرہ برابر پریشانی نہ ہو، ذرہ برابر ٹینشن نہ ہو، ذرہ برابر یہ دنیاوی فکرات نہ ہو۔ اب یہ دنیاوی جتنے مسائل ہیں اس میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ کہ مولا حسین نے بتلایا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے سکون کو برباد کر دیتی، اور انسان سمجھتا نہیں ہے، انہی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ دو چیزیں انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں، مگر انسان سمجھتا ہے اس میں میرے لیے خوشی ہے، وہ خوشیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے ان دونوں چیزوں کے عشق کی وجہ۔ صلوات پڑھے محمد محمد والے محمد صلوات۔ مولا وہ دو چیزیں کیا ہیں جو انسان سمجھتا ہے خوشی کا سبب ہے، اور اہل بیت فرماتے ہیں یہ تمہارے ٹینشن کا سبب ہے، تمہاری بربادی کا سبب ہے۔ بولا وہ کیا چیز ہے؟ سارے اہل بیت نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری پریشانیوں کی جڑ ہے۔ فرمائے دنیا کی محبت ساری پریشانیوں کی جڑ ہے۔ تو کیا پھر دنیا نہیں کمائے تو زندہ کیسے رہیں گے؟ کھانا ہے، پینا ہے، بچے ہیں، لباس ہے، گھر ہے۔ فرمائی یہ منع نہیں کیا کہ دنیا حاصل نہیں کرو، مگر اس کی محبت خراب ہے۔ دنیا کماؤ، پیسہ کماؤ، مگر اس کی محبت نہ ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پیسہ کمائیں گے تو اس کی محبت آئے گی۔ فرمایا نہیں، پیسے کی مثال ہے دریا کے پانی کی طرح، انسان کی مثال ہے کشتی کی طرح۔ اب کشتی میں جتنا سیر دریا میں کرو کوئی خطرہ نہیں ہے، جتنا پیسہ کماؤ کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی کے اندر آ جائے کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر دنیا کی محبت دل میں آ جائے ایمان ڈوب جائے، محبت نہ آئے۔ محبت خراب ہے، پیسہ خراب نہیں ہے، پیسے کی محبت خراب ہے، یہ ٹینشن کا سبب ہے، یہ اسٹریس کا سبب ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ مشکل مسئلہ ہے، پیسہ کمائے بھی اور اس کی محبت نہ آئے۔ صلوات پڑھی محمد والے فرمایا اس کا حل تو ہم نے بتلا دیا ہے کہ ہر سال تم خمس دیتے جاؤ، زکوٰۃ دیتے جاؤ، صدقہ دیتے جاؤ، مولا حسین کا نذر کرتے جاؤ، زواری پہ پیسہ خرچ کرتے چلے جاؤ، تو دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد۔ مومن کی نشانی زوار کو یہ سیکھ کے جانا ہے، ہاں کہ پیسہ کماؤ مگر اس کی محبت دل میں نہ آنے پائے۔ محبت آ گئی تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اسٹریس ہی اسٹریس۔ بہترین مثال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں، اور بہت زبردست حدیث ہے، اگر جو چاہتے ہیں نا ہم امام زمانہ کی زیارت کیوں نہیں کرتے اور کیسے ہوگی، اسی حدیث میں جواب سبھی لوگ آتے۔ 100% یقین ہے کہ 40 امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، اور خوش نصیب ہیں جو امام زمانہ کی زیارت کریں گے۔ خواہش تو سبھی کو ہے، مگر محروم رہ جاتے ہیں، کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس حدیث میں جواب ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے دنیا میں ایسے بھی مومن ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت ان کی ہو،
پوری دنیا کی دولت کے مالک، پوری دنیا کی حکومت کے مالک تھے وہ. صبح کو جب اٹھے تو پوری دنیا بھی چھن گئی، حکومت بھی چھن گئی، فقیر زیرو. ہاں جی، جیسے ہوتا ہے دنیا میں. جب کویت میں صدام نے حملہ کیا تھا، جو ارب پتی تھے وہ زیرو پتی ہو گئے، ان کی کرنسی ختم ہو گئی. وہ فقیر تھے، دبئی میں ایک خیمے میں کھانے کا نہیں تھا. کل صبح کو اٹھے پوری دنیا کے مالک تھے، پوری دنیا کے پیسے، صبح کو اٹھے تو زیرو، کچھ بھی نہیں. فرمایا سنو مومن کی نشانی، پوری دنیا چھن گئی، پوری حکومت چھن گئی، لیکن یہ سب اٹھے تو یوں سمجھے کہ دو پر تھے مچھر کے، وہ کندھے سے گر گئے. ہمیں کیا پریشان ہو رہا ہے؟ سلوات پڑھیے محمد. ایسے دنیا کماوا، یہ نہیں کہ جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی اسپتال پہنچ جائے. سلوات پڑھیے محمد والے. یہ دنیا کی محبت موت کا سبب ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب ہے. یہ لوگ ہارٹ اٹیک ہو جاتے. کتنے بہرحال ہمارے دوست بھی تھے، بیچارے مومن بھی تھے، مگر اس محبت دنیا کی وجہ سے ارب پتی تھے زیرو پتی ہو گئے، حافظہ بھی ختم، دماغ بھی ختم، پیرالائز ہو گئے، ختم ہو گئے. کیونکہ محبت تھی. محبت، دنیا کی محبت بری ہے، محبت نہیں. تو فرمائے اب آگے کے جملے سنیں. مولانا کا پوری دنیا کی حکومت ان کی، پوری دنیا کی دولت ان کی، صبح اٹھے دونوں چھن گئے تو ذرہ برابر ٹینشن نہیں، اسٹریس نہیں. دو مچھر کے پر تھے وہ گر گئے، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہے. اب امام کا جملہ چاہیے. امام کہتے ایسے مومن سے ملاقات کا میں عاشق ہوں. زمانے کے امام کہتے ہیں اگر ایسے بن جاؤ امام زمانہ کی زیارت ہوگی 40 کے دن. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمارا $1000 گم ہو جائے رات بھر نیند نہیں آتی. سلوات پڑھیے محمد. دنیا کی محبت ٹینشن کا سبب ہے. اب کیونکہ دنیا پوری کا پروپیگنڈا ہے بھائی، کروڑ پتی بنو، کروڑ پتی بنو. سو اس دوڑ میں سارے لوگ لگ گئے ہیں، کیونکہ ماحول، میڈیا، محلہ، دوست سب کہیں بھائی کروڑ پتی بنو، تو سب لوگ اس دوڑ میں لگ گئے. صلوات پڑھیں محمد محمد وآل محمد صلوات. اور دیکھیے حقیقت بتاتا ہوں، اس کروڑ پتی بننے کے چکر میں 2500 ہمارے شیعہ مومن غرق ہو گئے. آسٹریلیا کے چکر میں انڈونیشیا سے جاتے تھے، وہ ایجنٹ نے دھوکہ دیتے تھے، ان کو کروڑ پتی بننے کا شوق، اور ہر بندے نے 20 لاکھ ایجنٹ کو دیے. 20 لاکھ روپے. غریب نہیں تھے، سب پیسے والے تھے، اور کروڑ پتی بننا تھا. انجینئر تھے، پیسے والے تھے. 20 لاکھ دے کے موت خریدا. یہ دنیا کی محبت. ایجنٹ دھوکہ دیتے تھے، پہلے اچھے بڑے جہاز میں بٹھاتے تھے، پھر جیسے کہتے پولیس آ گئی، پھر وہ چھوٹی کشتی میں، کیونکہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ اس کو جلا دیتی تھی، غرق کر دیتی تھی، تو ایجنٹ چھوٹی کشتی میں. اور وہ بیچارے مومنوں نے بتایا کہ آغا ہم سے دھوکہ ہو گیا، 20 لاکھ دیے، ہم کو چھوٹی کشتی میں بٹھا دیا. اب وہ جو سمندر اتنا بڑا، سمندر کی جو یوں لہرائی 100 میٹر اوپر، ہم نے کہا گئے، اب تو موت سامنے ہے. اور پھر وہ چھوٹی کشتی کو دو مارا نیچے. کہا بس یوں دیکھ رہے ہیں، موت دیکھ رہے ہیں. کہا پھر ہمارا جو انجن تھا نا وہ بھی چلنا بند ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا، جو ڈرائیور نے کہا موت ہی موت ہے. ہاں لاش پھیل ہو گئی، اتنا بڑا سمندر. تو ہم سب گر گئے کہ بھائی مر گئے. مگر اچھا تھا یا برا تھا، ایک مولوی بھی اس میں کروڑ پتی بننے آیا تھا. سلوات پڑھیے. مولوی نے کہا ہمت نہیں آ رہا، مایوسی کفر ہے، موت سے لڑنا ہے، ہمارے امام ہے، ہمارے اہل بیت ہے، اٹھو دعائے توسل پڑھو. کہا کشتی میں بس وہ باقی تو کسی میں دم 3 دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اور کشتی فیل ہو گئی، موت سامنے ہے، یوں چھولیاں آ رہی ہیں،
مولانا نے کہ ہمت نہیں ہارو، دعائے توسل پڑھو. کہا ہم کچھ نوجوان تھے، وہ دعائے توسل پڑھنے لگے. وہ کشتی میں سوراخ بھی ہو گیا تھا، کہ پانی نکالتے جاؤ، ہمت کرو، حرام ہے ایسے غرق ہونا. پانی باقی تو گر گئے تھے، تو بھائی بس اب موت تھی موت. بس 10-20 نوجوان تھے، پانی نکالو، دعائے توسل پڑھی، دعا توسل رو رو کے پڑھی دعا. ایسی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، سلوات پڑھی. موت سامنے. دعائے توسل ختم ہوئی تو آسمان سے نور آیا. ہمت ہو گئی، بھائی مولا آ گئے. آسمان سے نور آیا، سیدھا جو ڈرائیور کی سیٹ پہ ادھر نور گیا، انجن اسٹارٹ ہو گیا. انجن اسٹارٹ ہو گیا، ڈرائیور نے کہا معجزہ ہو گیا. اس طرح سے دعائے توسل کی وجہ سے ہم آسٹریلیا میں پہنچ گئے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. بہت معجزات لوگوں نے بتایا. کسی نے کہا کہ ہم مر رہے تھے، ہمارے پاس خاک شفا، اسی لیے حکم خاک شفا رکھو، یہ موت سے بچائے گی. خاک شفا ہماری جیب میں تھی، یوں لہروں پہ ہماری کشتی اڑ رہی تھی. ہم نے کہا بس مر گئے. کہا خاک شفا دریا میں ڈالو، دریا کو امام حسین کا واسطہ دو. الحمدللہ جیسے خاک شفا ڈالی، امام حسین کا واسطہ، دریا کا طوفان تھم گیا. تو کہنے کا مقصد 2500 لوگ یہ دنیا کی محبت میں بیچارے مر گئے، راستے میں غرق ہو گئے. تو عزیزو، محبت دنیا کی خراب ہے، دنیا کمانا خراب نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد اب اس میں جو اہل بیت کا مولا حسین کا یہ عقیدہ ہے، نبی پاک کا عقیدہ ہے، یہ سیکھ کر جائیں گے تو ایک ٹینشن یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد. سفر میں تھے، کچھ اصحاب بھی تھے. ایک گاؤں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دودھ کی ضرورت ہے. تو اصحاب دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا مسلمانوں کا گاؤں تھا، ایک آدمی تھا، اس کی بکریاں تھی بہت ساری. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کی ضرورت ہے. وہ بڑا بخیل انسان تھا. کہا معذرت کے ساتھ نبی پاک کو سلام کہیے، مگر میں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں دودھ بیچتا ہوں، تو میرے گاہک. ان کو بڑا دکھ ہوا کہ کیسا مسلمان ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور ایک گلاس دودھ قربانی نہیں دیتا ہے. وہ بیچارے سر جھکا کے آئے کہ اللہ کے رسول معذرت کے ساتھ، ایک تھا مسلمان مگر بڑا بخیل تھا، اس نے جو ہے ایک گلاس دودھ بھی نہیں دیا. کہ نہیں اس کو کچھ نہیں کہو، آؤ اس کے لیے دعا کریں. صاحب حیران ہو گئے، اس نے ایک گلاس دودھ نہیں دیا. رسول خدا رحمت اللہ علیہ اس کے لیے دعا، سب دعا کرو اس کے لیے، پروردگار اس کو زیادہ رزق دے، پروردگار اس کو زیادہ مال دے، پروردگار اس کو اچھی صحت دے، پروردگار اس کے بچوں کو خوش و خرم رکھ، اس کو یہیں پہ آباد رکھ. اتنی بڑی دعا اس بخیل کے لیے جس نے ایک گلاس پانی نہیں دیا، دودھ نہیں دیا. صلوات پڑھے محمد. اصحاب نے نبی کی رحمت کو دیکھا، کرم کو دیکھا، آگے بڑھے تو دوسرا گاؤں آیا. تو نبی پاک نے تو نہیں کہا، یہ خود دوڑتے ہوئے گئے کہ نبی پاک کو دودھ کی ضرورت ہے. وہ بڑا مومن تھا کہ میری قسمت نبی پاک آئے، دودھ کیا میں بکری کو ذبح کرتا ہوں، بکری کو ذبح کر. کہا نہیں صرف دودھ. اس نے اتنا ڈھیر سارا دودھ دیا. کہا میرا دل چاہتا ہے، یہ تو میری خوش نصیبی ہے، نبی پاک میرے مہمان. ایک گلاس کے بجائے کئی کلو دودھ دیا. اب رسول خدا کے پاس آئے کہ آقا یہ بڑا مومن تھا، بڑا سخی تھا، ہم نے ایک گلاس دودھ مانگا، وہ بکری ذبح کر رہا تھا، پھر اس نے اتنا سارا دودھ دیا. رسول خدا نے کہا آؤ اس کے لیے دعا کریں. سب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. تب اس کے لیے تو بڑی دعا ہونی چاہیے نا، وہ سخی بخیل کے لیے اتنی لمبی دعا. رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگار اس کو بس اتنا رزق دے جتنی اس کی ضرورت ہے. سب حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ سخی کے لیے اتنی دعا، اس کے لیے کہ اس کو زیادہ رزق دے، زیادہ بکریاں، زیادہ مال، زیادہ یہ وہ. سب حیران ہو گئے. پھر اگلے جملے نے تو پریشان کر دیا. رسول خدا نے کہا اللہ، میرے اللہ اس کے بچوں کو تتر بتر کر دے. ارے یہ تو بد دعا ہو گئی.
کہا